تاریخ کا انوکھا جنازہ۔ رات کا اندھیرا اپنے شباب پر تھا، بغداد کی گلیاں خاموش تھیں، بس کہیں کہیں چراغوں کی مدھم روشنی جلملاتی تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، جیسے کائنات بھی کسی خاص لمحے کی منتظر ہو۔ اسی رات کچھ ایسا ہونے والا تھا جسے سن کر دل لرز جائے اور ایمان تازہ ہو جائے۔ وہ رات تھی جب اولیاء کے سردار عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا وصال ہونے والا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس رات بغداد کے 70 اولیاء کو خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ چہرہ انور پر خاص نورانی تبسم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے دوست عبد القادر آج ہمارے پاس آ رہے ہیں، تم سب ان کے جنازے میں شریک ہونا۔ اور پھر جب فجر کا وقت ہوا تو بغداد میں ایک روحانی ہلچل مچ گئی۔ ہر دل میں ایک ہی نام تھا کہ عبد القادر جیلانی، لیکن اصل واقعہ تو اس وقت رونما ہوا جب ان کے جنازے کی تیاری شروع ہوئی۔ اہل بغداد نے دیکھا کہ آسمان پر بے شمار پرندے جمع ہو رہے ہیں۔ پہلے تو لوگ سمجھے کہ شاید موسم بدلنے والا ہے، مگر چند لمحوں بعد منظر ایسا تھا کہ دیکھنے والا سجدے میں گر جائے۔ ہزاروں پرندے آسمان پر ایک دائرے کی شکل میں گھومنے لگے، جیسے آسمان خود جنازے پر سایہ کر رہا ہو۔ کشف المعجوب میں حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت بغداد کے علماء، صوفیاء اور عام لوگ سب حیران تھے۔ کسی نے ایسا منظر نہ دیکھا تھا کہ پرندوں کا ایک ہجوم جو کبھی زمین کے قریب آ کر چکر لگاتے، کبھی اوپر جا کر ایک دائرے میں منظم ہو جاتے۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ سورج کی تپش باوجود جنازے پر کوئی سایہ نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ پرندے اپنے پروں سے سایہ کر رہے تھے۔ یہ منظر صرف ظاہری نہیں تھا بلکہ روحانی اشارہ تھا کہ یہ جنازہ عام انسان کا نہیں بلکہ اللہ کے خاص بندے کا ہے۔ حضرت شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار جنازے دیکھے، مگر ایسا جنازہ کبھی نہیں دیکھا جیسے کہ زمین و آسمان دونوں ان کے وصال پر گواہ بن گئے ہوں۔ ایک واقعہ محض ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ ان کے ولیوں کی حقیقت کا اظہار ہے۔ وہ لوگ جو اپنی زندگیاں دنیاوی آرام و آسائش کے لیے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گزارتے ہیں، ان کے لیے خود کائنات سجدہ کرتی ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی زہد و تقوی، علم و عمل اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھرپور تھی۔ آپ نے اپنی ساری زندگی انسانوں کو اللہ کی طرف بلانے، گناہوں سے توبہ کی دعوت دینے اور سچائی کے راستے پر چلنے کا پیغام دیا۔ ان کے ہاتھوں ہزاروں گمراہ راہ حق پر آئے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا جنازہ ایک عام انسان کا نہیں بلکہ رحمت الہی کا مظہر بن گیا۔ اب ذرا تصور کریں وہ لمحہ جب اہل بغداد جمع ہیں، پرندے آسمان پر گرد ہیں اور درود السلام کی صدائیں فضا میں گونج رہی ہیں۔ ہر آنکھ اشک بار ہے، کسی کے ہونٹوں پر ایک ہی جملہ ہے کہ اللہ یہ تیرا ولی ہے، اسے اپنی رحمت میں جگا دے۔ یہ منظر صرف ظاہری آنکھ سے نہیں بلکہ ایمان کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، اور ایمان والے جانتے ہیں کہ جب اولیاء اللہ رخصت ہوتے ہیں تو زمین رو دیتی ہے، آسمان کانپ اٹھتا ہے اور کائنات میں ایک لمحے کو سکوت طاری ہو جاتا ہے۔
یہ صرف ایک جنازہ نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا کہ ایک یاد دہانی کہ انسان کی اصل کامیابی دنیا کے مال و دولت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں انسان دولت، شہرت اور طاقت کے پیچھے بھاگتا ہے، اس واقعے کو سن کر دل پکار اٹھتا ہے کہ اصل عزت تو وہی ہے جو اللہ دیتا ہے، وہ عزت جو مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے، وہ مقام جو دنیا نہیں بلکہ آسمانوں سے ملتا ہے۔ کتنے لوگ دنیا سے گئے جن کے جنازوں پر لاکھوں کا مجمع تھا، لیکن وقت کے ساتھ ان کا نام بھی مٹ گیا، مگر اللہ کے ولی جب رخصت ہوتے ہیں تو صدیوں بعد بھی ان کی یاد زندہ ہوتی ہے، ان کی قبریں روشنی کا مرکز بن جاتی ہیں، ان کے نام سے دلوں میں سکون اترتا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی کا جنازہ اس بات کا ثبوت ہے، جو زندگی اللہ کے لیے گزارتا ہے اس کا آخری سفر بھی اللہ کے نور میں لپٹتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پرندوں کا سایہ محض اتفاق تھا، لیکن اہل ایمان جانتے ہیں کہ اللہ کی قدرت میں کچھ بھی اتفاق نہیں ہوتا، وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے اپنا نشان کرم بنا دے۔ یہی تو فرق ہے عام انسان اور ولی کامل میں۔ عام انسان دنیا کے دکھاوے کے پیچھے بھاگتا ہے، مگر ولی اللہ دنیا کو اپنے قدموں تلے رکھ کر اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو خود زمین و آسمان اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے جسم مٹی میں چھپ جاتے ہیں، مگر ان کی حقیقت آسمانوں پر زندہ رہتی ہے، اور شاید کہ اسی لیے پرندوں نے بھی آسمان پر ایک دائرہ بنایا، جس سے زمین اور آسمان دونوں کے بیچ ایک روحانی رشتہ قائم ہو گیا۔ کچھ لمحوں کے لیے سوچیں کہ اگر آج ہمیں ایسی موت نصیب ہو جائے کہ فرشتے بھی استقبال کریں، زمین بھی راضی ہو، آسمان بھی سایہ بن جائے، لیکن اس کے لیے زندگی بھی ویسی ہی گزارنی ہوگی جیسی کہ اولیاء نے گزاری۔ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا جنازہ روانہ ہوا تو بغداد کی گلیاں بدل چکی تھی، فضا میں ایک عجیب سکون تھا جسے ہواؤں نے بھی اپنے پر سمیٹ لیے ہوں۔ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر ان کے چہروں پر نورانی اطمینان تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جس ہستی کا جنازہ جا رہا ہے وہ زمین کے نہیں بلکہ آسمان کے مکین بن چکے ہیں۔ اسی وقت ایک بزرگ شخص روتے ہوئے کہنے لگا، اے عبد القادر، تو گیا نہیں، تو اب دلوں میں زندہ ہو گیا ہے۔ ہم تجھے خاک میں دفن نہیں کر رہے بلکہ اپنے ایمان میں جگہ دے رہے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر مجمع میں سسکیاں بلند ہو گئیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے باپ سے پوچھتا ہے، ابا یہ پرندے کیوں چکر لگا رہے ہیں؟ باپ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ کہتا ہے، بیٹے یہ پرندے نہیں، یہ اللہ کے حکم سے بھیجی گئی مخلوق ہے جو اس کے ولی کے جنازے پر سلام پیش کر رہی ہے۔ یہ جملہ سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ واقعی جس بندے نے پوری زندگی اللہ کے ذکر میں گزار دی، جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، جس نے گناہگاروں کے دل میں ایمان کی شمع جلائی، اس پر رحمتوں کا نزول ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ کہتے ہیں کہ جب جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا تھا تو ایک وقت ایسا آیا، فضا میں خوشبو پھیل گئی، ایسی خوشبو جو نہ کسی پھول میں تھی نہ عطر میں۔ لوگ حیران تھے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ ایک بزرگ نے فرمایا، یہ وہ خوشبو ہے جو اللہ اپنے ولی کے روحانی درجے کے اعلان کے طور پر بیچتا ہے۔ کچھ دیر بعد جب تدفین مکمل ہوئی تو آسمان سے ہلکی بارش شروع ہو گئی، جیسے رحمت کے قطرے خود دعا بن کر اتر رہے ہوں۔ اہل بغداد نے کہا کہ اللہ کی رحمت ہے جو اپنے ولی کی مغفرت کے اعلان کے طور پر نازل ہو رہی ہے۔
یہ منظر صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک سبق ہے کہ انسان اگر دل کو اللہ کے حضور جھکا لے تو اللہ اسے اس طرح عزت دیتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی زمین و آسمان اس کے نام پر فخر کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کتنے لوگ دولت کے لیے بھاگ رہے ہیں، کتنے لوگ شہرت، اقتدار یا دنیاوی مقام کے لیے لڑ رہے ہیں، مگر کوئی نہیں سوچتا کہ اصل کامیابی وہ ہے جو قبر کے پار ہے۔ ہم نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا ہے، حالانکہ دنیا تو بس ایک گزرگاہ ہے۔ اصل زندگی تو وہ ہے جہاں عبد القادر جیلانی جیسے لوگ اپنے رب کے حضور سرخرو کھڑے ہوں گے۔ حضرت جیلانی نے ایک بار فرمایا تھا، اے انسان، اگر تو چاہتا ہے کہ موت تجھ پر مہربان ہو تو زندگی میں اللہ کے قریب ہو جا، کیونکہ موت وہی لاتی ہے جو زندگی میں تیری دوست ہو۔ اگر تو نے دنیا میں دوستی کی تو موت بھی تجھے دنیا کے غموں میں چھوڑ دے گی، اور اگر تو نے اللہ سے دوستی کی تو موت تجھے رحمت کی آغوش میں لے لے گی۔ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں، مگر اولیاء موت کا استقبال کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے موت اختتام نہیں بلکہ ملاقات کا دروازہ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی کا آخری منظر اس کے پورے کردار کا آئینہ ہوتا ہے۔ حضرت جیلانی کے جنازے پر پرندوں کا سایہ، زمین کی خاموشی، لوگوں کے آنسو اور آسمان کی بارش، یہ سب دراصل گواہی تھی کہ یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک کامیاب وہ ہے جو بندوں کے دلوں میں ایمان جگائے، جو دوسروں کے لیے رحمت بن جائے، جو اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنا سرمایہ بنا لے۔ آج ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد لوگ اچھا کہیں، لیکن ہم ایسا کچھ نہیں کرتے جو یاد رکھا جائے۔ ہم ظاہری نشان بناتے ہیں مگر باطنی اندھیرا بڑھا لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں قبر بس ایک گھڑا ہے، حالانکہ وہی جگہ انسان کے اصل مقام کا فیصلہ کرتی ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی کے جنازے کا یہ منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جو بندہ دنیا میں اللہ کی محبت بانٹتا ہے، اس کے لیے کائنات میں بھی محبت بن جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پرندے، پہاڑ، ہوائیں سب نے ان کے جنازے کو سلام کیا۔ کاش کہ ہم بھی اپنی زندگی کو اس طرح بدل لیں کہ ہمارا ذکر بھی خیر کے ساتھ ہو۔ کاش ہم بھی اپنی زبان سے دوسروں کو سکون دیں، اپنے کردار سے ایمان جگائیں، اپنی دعا سے دلوں میں امید ڈالیں۔ اللہ کے ولیوں کی قبریں روشنی کا منظر ہوتی ہیں، کیونکہ وہ دنیا میں اندھیروں کے ختم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کے راستے پر چلیں تو شاید کہ ہماری زندگیوں میں بھی وہی نور اتر آئے۔ یاد رکھو، اللہ کے دوست وہ نہیں جو بڑے لباس، بڑے محل یا بڑے نام رکھتے ہیں، بلکہ وہ ہیں جو راتوں کو رب کے سامنے رو رو کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو راضی ہو جا، مجھے تیری رضا کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ اور جب کوئی بندہ واقعی یہ کہہ دیتا ہے کہ دل سے، تو پھر اس کا جنازہ بھی تاریخ بن جاتا ہے۔ اللہ کرے ہماری زندگی بھی ایسی بن جائے کہ ہمارا آخری لمحہ سکون اور رحمت میں گزرے، ہماری قبر نور سے بھر جائے، اور ہماری روح جب اڑے تو فرشتے کہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کا عاشق تھا۔ اے میرے پروردگار، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہماری زندگیوں میں وہ نور ڈال دے جو تیرے دوستوں کے دلوں میں تھا۔ تم ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے، ہمیں موت اس حالت میں نصیب فرما کہ تو ہم سے راضی ہو جا، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے جگہ دے۔
اے اللہ ہمیں بھی ایسی موت عطا کر جو ایمان کی خوشبو لیے ہو، اور ایسی زندگی جو تیرے ذکر سے معمور ہو۔ آمین یا رب العالمین۔